السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج میں آپ کے ساتھ رابن شرما کی ڈیلی انسپریشن کی کوٹ لے کے آیا ہوں۔ ان کی جو کوٹس ہیں 365 ڈیز ایئر کے لیے ہوتی ہیں، اور اس میں ہم یہ ڈسکس کریں گے جو December 5 کے لیے ان کی کوٹیشن ہے، وہ بیسیکلی کیا کہہ رہے ہیں کہ بلڈنگ ریمارکیبل ریلیشن شپس، کہ آپ ریلیشن شپس کیسے بنا سکیں۔ تو December 5 کی جو کوٹ ہے وہ بیسیکلی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بندہ ہمارے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے تو افیکٹو کمیونیکیشن کس طرح کی جا سکتی ہے۔ تو زیادہ تر آپ نے نوٹ کیا ہوگا، جو شرما بھی یہی بات کر رہے ہیں، کہ جب کوئی بندہ بات کر رہا ہوتا ہے نا تو ہم زیادہ تر اس پہ فوکس کرتے ہیں کہ میں نے اس کو جواب کیا دینا ہے، اس پہ فوکس نہیں کرتے کہ وہ کیا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو وہ کہتا ہے بعض دفعہ اس کے پرسپیکٹو ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو کیونکہ زیادہ تر ہم پہلے سے تیار ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا یہ بات کر رہا ہے تو میں اس کو یہ جواب دوں گا، تو میں اس کا یہ جواب دوں گا، پھر اس نے یہ بات کی تو میں اسے یہ جواب۔ تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ہم اس کو انڈرمائن کر رہے ہوتے ہیں، اس کی بات کو سمجھ نہیں رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سو ایک امپورٹنٹ کوٹیشن بھی تھی نا کہ سوری آئی واز جسٹ لسننگ ٹو یو، آئی ڈڈ ناٹ انڈرسٹینڈ یو۔ تو زیادہ تر ہم اگلے کو سن رہے ہوتے ہیں، اس کو سمجھ نہیں رہے ہوتے ہیں۔ تو دس از دا روٹ کاز آف دا مینی پرابلمس، کمیونیکیشن گیپ۔ کئی دفعہ بندہ وہ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے اور ہم کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کہنے اور سمجھنے کی وجہ سے ہمارے جو تعلقات ہیں، میاں بیوی کے تعلقات ہیں وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں، دوستوں کے تعلقات ہیں وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں، باس کے امپلائی کی تعلقات ہیں وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں، کلیگس کے آپس میں تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جو کہنا چاہ رہا تھا وہ آپ نے سمجھا نہیں، اور آپ نے وہی سمجھا جو آپ پہلے سے ایک ذہن بنا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ بہت زیادہ آج کل دیکھیں فرقوں میں جو کنٹرڈکشن آ جاتی ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہو جاتی ہے کہ ہم وہ کچھ اور کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور ہم پہلے سے پری فکس ایک مائنڈ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور اگلے کو سمجھ نہیں رہے ہوتے، یا اس کی بات کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہوتے۔ آرگیومنٹ جو ہوتا ہے نا، یہ تو حسن ہے، اس کی وجہ سے آپ ڈیولپ ہوتے ہیں۔ آرگیومنٹ یہ نہیں ہے کہ آرگیومنٹ نہیں ہونا چاہیے، اور لٹریٹ ڈسکشنز بھی ہونی چاہیے۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں نے سنا کہ ایک شخص نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ عشاء کی نماز ہم نے پڑھی تو حضرت امام ابو حنیفہ کے ساتھ ایک شخص کوئی آرگیو کر رہا تھا، اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں جب صبح کے فجر کے لیے وہاں پہ گیا تو وہ ان کی ڈسکشن چل رہی تھی۔ تو آرگیومنٹ اور یہ جو ہے ڈسکشن، یہ حسن ہے، اور ریلیجن بھی اسی وجہ سے اتنا ماشاءاللہ الحمدللہ آج بھی دور حاضر تک ہمارا اسلام جو ہے ہر چیز کی ایک ایکسپلینیشن دیتا ہے۔ لیکن آرگیومنٹ ہمارے کیا ہوتے ہیں، ہمارے آرگیومنٹس جہالت پہ بیسڈ ہوتے ہیں، ہمارے پاس نالج نہیں ہوتا، جس چیز کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہم اس پہ بھی ڈسکشنز کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ چیز مان لینی چاہیے کہ سوری جی مجھے اس پہ علم نہیں ہے، اچھا میں جا کے پڑھ کے آتا ہوں، اچھا میں دیکھتا ہوں، اچھا یہ چیز میرے لیے نہیں ہے، میں نے پہلے نہیں سنی، اچھا اس کا کائنڈلی مجھے ریفرنس دے دیں، اس کا مجھے سورس دے دیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ہم وہ آرگیو کرتے ہیں اور ہم اس کے جواب میں آرگیو دے رہے ہوتے ہیں، اور پھر میں نے جو دیکھا ہے کہ ایک سنگل پوائنٹ پہ ڈسکشن نہیں ہو رہی، آپ کے پاس 5-6 پوائنٹس یاد کیوں، آپ ادھر سے پوائنٹ کر رہے ہیں، ادھر سے پوائنٹ کر رہے ہیں، ادھر سے پوائنٹ کر رہے ہیں، اور وہ الٹیمیٹلی ایک نورا دنگل ہو رہا ہوتا ہے۔ سو کمیونیکیشن کے اندر یہ جو ایک بیسٹ ٹپ ہے کہ آپ اگلے کو پوری توجہ دیں، اور لک بیونڈ ہز آئی بال، جو شرما یہاں پہ ورڈ یوز کر رہے ہیں کہ آپ اس کی آنکھوں سے پیچھے جا کے اس کی دنیا کو سمجھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حیات طیبہ کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے بندے کو بہت زیادہ توجہ دیتے تھے۔ اگر کوئی بندہ بات کرتا نا تو اس کی طرف یوں مڑ کے بیٹھ جاتے تھے اور اس کی بات کو توجہ سے سنتے تھے اور سمجھتے تھے۔ اس طرح نہیں ہے کہ بس سنے سمجھے بغیر ہی آگے شروع ہو جائے۔ جس طرح سورہ حجرات میں بہت سختی سے منع فرمایا کہ یہ لوگوں پہلے چیزوں کو تصدیق کر لیا کرو، یہ نہ ہو کہ تم جا کے کسی پہ چڑھائی کر لو۔ تو چیزوں کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ بزنس کے اندر، بزنس کمیونیکیشن کے اندر ہم ریپیٹڈلی یہی چیز پڑھاتے رہتے ہیں کہ بات کو سمجھیں اور کتنے کنسائز طریقے میں آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر یہ ہمارے اندر ایک لسننگ کی ہیبٹ ڈیولپ ہو جائے، جو کہ بہت زبردست ہیبٹ ہے، میں نے یورپینز میں UK کے اندر لوگوں کو دیکھا، ان کے اصل لسننگ ہیبٹس بہت زبردست۔ انفارچونیٹلی ہمارے پاکستان میں لسننگ ہیبٹ بہت ہی بری ہے، تو اس پہ جتنی بھی بات کی جائے بہت کم ہے۔ وہ کیا ہے جی کہ
ہم لوگ بات اگلے کی سنتے نہیں، کہتے ہاں ہاں مجھے پتا، تم کیا، ہاں ہاں مجھے پتا، ہاں تو بات تو پوری سنیں، اس کی بات تو پوری سمجھیں، وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ جب اس کی پوری بات سنیں گے سمجھیں گے تو شاید وہ کچھ اور پرسپیکٹو میں، شاید وہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہی بات کر رہے ہوں۔ کئی دفعہ میں نے دیکھا دو بندے آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور آرگیو کر رہے ہوتے ہیں، لڑ رہے، تقریباً وہ ایک ہی بات کر رہے ہوتے ہیں دونوں، تھوڑا سا شاید سلائٹ سا ڈفرینس ہو۔ تو آج کی اس کوٹ کے ساتھ جی کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر وی ول ٹرائی ٹو بیکم گڈ لسنرز، ہم اگلے کو اسپیس دیں گے کہ وہ اپنی بات کرے اور ہم اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، نہ کہ سنیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ جب ہم اس طرح کے کر لیں گے تو ہمارے بہت سے ایشوز نہیں ہوں گے، بہت سے لڑائیاں جھگڑے نہیں ہوں گے، دوستوں کی دوستیاں بچ جائیں گی، میاں بیوی ان کے گھر بچ جائیں گے، کلیگز کی بھی دوستیاں بچ جائیں گی، اور آپ کے اپنے باس کے ساتھ جو ایک رفٹ ہے یا باس کی امپلائی کے ساتھ رفٹ ہے کہ زیادہ تر باس وہ بھی ہمارے باسنگ کرتے ہیں، وہ سنتے نہیں ہیں، اس کا پرسپیکٹیو نہیں سمجھتے ہیں، اور بعض دفعہ ان کی ہم تھوڑا سے انسینسٹیو ہو گئے ہیں، وہ بندہ کہتا ہے جی میری ماں بیمار ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے میری بیوی بیمار ہے، تو وہی جب کل آپ کی اپنی ماں یا بیوی یا بھائی یا کوئی بیمار ہوتا ہے تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا دکھ ہے۔ تو ٹرائی ٹو ڈیولپ دس ہیبٹ جی آف لسننگ اینڈ لسننگ افیکٹولی، اگلے کی بات کو سمجھیں، اس کو اسپیس دیں اور سمجھیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، نہ کہ وہ بول کیا رہا ہے اور اس کے